السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے حجر اسود کون رکھے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کی صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اسے فیصلہ کرا لو، اور تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑے کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہ میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا، جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا۔ اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگی اور بخارات اٹھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 براعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے، تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ ان دونوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا اے محمد اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ وہی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہی، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میرے طرف تشریف لائیں اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزارتے تھے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے، روایت میں اس کی وضاحت نہیں ملتی، علماء کرام نے اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخرکار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور تیسری تاریخ بھی روایت میں آئی ہے اور یہ پہلا موقع تھا جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آتے تھے۔ جس صبح جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایت مختلف ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ اللہ جل شانہ سے دعا جو میرا کہا سنا اللہ پاک قبول مقبول فرمائے۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لینا، آئی سیل بیل آل پہ پریس کر لینا جیسا کہ میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔